رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم رب زدني علما ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، جمان کو اس کی تعریف و توصیف اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں لاچار و بے بس اور ادھر ادھر بھٹکتا ہوا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو اس دیار فانی کے اندر محفوظ فرمایا۔ لاکھوں درود و سلام ہو آخری نبی جناب محمد احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہماری زندگی کو ہمیں نمونہ بنایا اور ہمارے دامن کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے محفوظ رکھا۔ برادران اسلام، جو موضوع میں اس خطبہ جمعہ کے اندر انتخاب کیا ہوں وہ ہے موت ایک ایسی عدم حقیقت ہے۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ برادران اسلام، موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ۔ آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی نہیں دی، کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مسئلہ رکھنا ہے۔ موت ہر زندے پر آتی ہے، بڑے پر بھی، چھوٹے پر بھی، مالدار پر بھی، غریب پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، بوڑھے پر بھی، بچوں پر بھی، اور جس پر آتی ہے نہ تو خود اس سے بچ سکتا ہے اور نہ اس کے گرد گرد بیٹھے ہوئے اس کے ورثہ اسے بچا سکتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملتا، چاہے وہ طاقتور ہو تب بھی، کمزور ہو تب بھی، موت سے ہر حال میں آ کر رہتی ہے۔ موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے۔ موت سے ہر شخص بھاگتا ہے، موت کی آواز کوئی سننا نہیں چاہتا، موت کے تلک کو گھوٹ کر کوئی پینا نہیں چاہتا، مگر موت ایک ایسی عدل حقیقت ہے۔ کون ہے جو اس حقیقت سے آنکھیں ملا سکے؟ کسی میں ہمت ہے کہ موت جیسی آواز کو سنے اور اس کے بدن میں زلزلی تاری نہ ہو؟ موت کو کوئی اپنے پاس آنا بالکل نہیں پسند کرتا ہے، پھر بھی اسے موت آ کر رہتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔
نفس ذائقة الموت. اور آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کی نہیں دی. کیا آپ فوت ہو گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہیں گے. کل نفس ذائقة الموت. ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھا اور نہ آپ دنیا میں رہنے والے ہیں، بلکہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کسی نے سچ کہا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین محمد. یعنی اگر دنیا میں کسی کے لیے بقا ہوتی تو افضل الرسل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے رخصت نہ ہوتے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ارسل ملک الموت الى موسى فلما جاءه سكه فرجع الى ربه فقال ارسلتني الى عبد لا يريد الموت قال ارجع اليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. قال اي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. جب موت کے فرشتے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا گیا، جب وہ ان کے پاس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ نصیب کر دیا اور اس کی ایک آنکھیں پھوڑ ڈالی. جب وہ اپنے رب کے پاس واپس گیا اور کہنے لگا اے میرے رب تو نے مجھے اس بندے کے پاس بھیجا جو موت کا خواہش مند نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ واپس لوٹاتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اس سے کہہ دو کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کے ایک بال کے پیٹھ پر مارے اور جتنا اس کے ہاتھ کے نیچے جتنا بال آئے گا اس کے ہر بال کے بدلے 1 سال مزید ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے رب اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا موت. پھر انہوں نے کہا پھر تو موت ابھی منظور ہے. اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملتا ہے. آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا بل کی خبر نہیں. برادران اسلام، کسی کا موت اپنے آپ نہیں آتی ہے. اللہ کے حکم اور اللہ کے فیصلے کے بغیر کسی پر موت نہیں آتی. وہ چاہے کتنی لمبی عمر کیوں نہ پالے، موت ایک ایسی چیز ہے جو اپنے وقت پر آتی ہے. نہ ایک لمحہ پہلے آتی ہے نہ ایک لمحہ تاخیر سے آتی ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس قرآن مجید میں سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جب کسی کا موت کا وقت مقرر آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز مہلت نہیں دیتا اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے. یعنی کسی انسان کو نہ موت کا وقت معلوم ہے اور نہ اسے یہ پتا ہے کہ کب اور کہاں آ جائے گی. اپنی موت کے مقررہ وقت پر کوئی جس حالت میں ہوگا اسے موت آ کر رہے گی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ لقمان کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. یعنی کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اسے ابھی نہیں معلوم کہ کس زمین پر مرے گا. ان اللہ علیم خبیر. بے شک اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور باخبر ہے. یعنی کسی انسان کو کچھ نہیں معلوم کہ وہ کس زمین پر مرے گا، اپنے ملک میں یا غیر ملک میں، جوانی میں یا بڑھاپے میں، اپنی آرزوؤں اور خواہشات تکمیل کے بعد یا اس سے پہلے کسی کو نہیں معلوم. برادران اسلام، جو آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے ابھی میں نے ذکر کیا ہے
ان کا خلاصہ یہ ہے کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ملتا. موت ایسی چیز ہے جو اپنے وقت پر آتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. موت اسے ہر حال میں آ کر رہتی ہے، چاہے کوئی اسے پسند کرے یا نہ کرے، پھر بھی موت اسے آ کر رہتی ہے. اس لیے چاہیے کہ اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں لگائیں تاکہ جب ہماری موت ہو تو ہمارا پروردگار ہم سے راضی رہے. ورنہ اگر انسان اپنی زندگی مستی اور عیش و پرستی میں گزار دے، اس دوران اس دھوکے میں پڑا رہے کہ ابھی نیکی اور توبہ کرنے کو بہت وقت پڑا ہے، اسی حالت میں اس کی موت آ جائے تو اس سے بڑا بد نصیب اور کوئی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سورہ نساء کے اندر ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں بھی رہو گے موت تجھے آ پکڑے گی تو تم مضبوط خیلوں میں بند رہو. موت سے کوئی شخص راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فإنه ملاقیکم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگ رہے ہو وہ تجھے آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر چھپی ہوئی چیز، ہر ظاہری چیز کو جاننے والا ہے، اور پھر وہ تمہارے کیے ہوئے تمام کاموں کا خبردار کرے گا. اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور جو کچھ ہم نے تجھے دے رکھا ہے وہ اپنی موت کے آنے سے پہلے ہماری راہ میں خرچ کرو، ورنہ اگر جب تمہاری موت آ جائے گی تو کفے افسوس ملتے ہوئے کہو گے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دے دی کہ اس میں صدقہ کر لیتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا. برادران اسلام، موت کے وقت آنے سے جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو نیکی اور توبہ کرنے کی تمنا کسی کار نہیں جاتی. اس لیے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے تاکہ جب ہماری موت ہو تو اللہ ہمارا پروردگار ہم سے راضی رہے. موت کے سختیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ. موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی ہے. پھر فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. اور اگر آپ اس وقت کو دیکھیں جب کہ ظالم لوگ موت کے سختیوں میں ہوں گے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ. جب کہ روح نرخرے تک پہنچ جائے گی كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ. ہرگز نہیں جب روح حصولی تک پہنچ جائے گی. جس وقت انسان کی موت آتا ہے وہ لمحہ آسان نہیں بلکہ انتہائی مشکل اور زندگی کا سب سے سخت لمحہ ہوتا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کے سامنے پانی سے بھرا ہوا ایک پیالہ رکھا تھا. آپ نے اپنے ہاتھوں کو پانی میں ڈالتے اور پھر اپنے چہروں پر اپنے ہاتھوں سے اپنے چہروں پر پھیرتے ہوئے فرماتے تھے لا الہ الا اللہ ان للموت لسکرات. یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور موت کی سختی یقیناً ہوتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھایا اور پھر یہ فرمانے لگے پھر رفیق الاعلی، یہاں تک کہ آپ کی روح قبض کر لی گئی اور آپ کے ہاتھ ڈھیلے ہو گئے. یہ حالت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
جو کہ انسانوں میں سے سب سے افضل انسان اور انبیاء علیہ السلام میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، تو بتائیے ہم انسانوں کا کیا حال ہوگا جب پیغمبروں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب موت کے سختیوں کا احساس ہو رہا تھا، تو بتائیے ہم انسان موت کے سختیوں سے کیوں بچ سکتے ہیں؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے گھڑی میں کہا، کیا کوئی ہے جو اس کے لیے عمل صالح کر لے؟ کیا کوئی ہے جو اس دن کے لیے کچھ کما لے؟ یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ ان کی بیوی نے کہا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں کیوں نہ رہوں جبکہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے کہ میری کس گناہ پر میری پکڑ ہو جائے گی اور میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت رونا شروع کر دیا، تو کسی نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں دنیا کو چھوڑنے کے غم میں نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں ابھی کچھ دیر میں سے ایک لمبے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا اور میرا سفر خرچ بہت کم ہے اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں۔ حضرت عطاء السلامی رحمہ اللہ علیہ کی جب موت کا وقت آیا تو کسی نے پوچھا، آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، موت میری گردن میں ہے، قبر میرے سامنے ہے اور روز قیامت میں مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ان تمام مراحل میں میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا، اتنا روئے کہ بے ہوش ہو گئے، اور جب افاقہ ہوا یعنی جب ہوش میں آئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے فرمانے لگے، اے میرے رب، تو میری حالت پر رحم فرما اور قبر میں آسانی فرما اور موت کا لمحہ آسان کر دے۔ حضرت محمد بن مکندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی موت کے وقت رونا شروع کر دیا، تو کسی نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، میں اپنے کسی گناہ پر نہیں رو رہا ہوں، بلکہ اس لیے رو رہا ہوں کہ میں کسی کام کو ہلکا سمجھ کر نہ کر لیا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑی ہو۔ برادران اسلام، اب وقت آ چکا ہے غفلت کی نیند میں سویا ہوا انسان بیدار ہو جائے، اپنی موت کے کڑوے گھونٹ کو پینے سے پہلے، اپنی سانس اور حرکات قلب کو بند ہو جانے سے پہلے، اپنی قبر کا سفر شروع ہو جانے سے پہلے غافل اپنی غفلت سے بیدار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ، کہہ دیجیے وہ بہت بڑی خبر ہے جس سے تم اعراض کرتے ہو۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں، کیا میں تمہیں، مجھے 3 باتوں نے ہنسایا اور 3 باتوں نے مجھے رونے پر مجبور کیا۔ جن 3 باتوں نے مجھے ہنسایا ہے وہ ہے دنیا کو طلب کرنے والا انسان جبکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ موت کا مطلوب ہے، اور دوسرا انسان غافل جبکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس سے غافل نہیں رہتے، اور تیسرا انسان وہ ہے جو منہ بھر کر ہنستا ہے اور اسے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ اس طرح اس نے اللہ کو راضی کیا یا ناراض۔ اور جن 3 باتوں نے مجھے رونے پر مجبور کیا وہ ہے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کے اصحاب کی جدائی، اور دوسری وہ ہے جو موت کے سختیوں میں انسان خوف سے ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اور تیسری بات وہ ہے جب روز قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور جو ہر چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کر دے گا، اور پھر انسان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوگا کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہے یا جہنم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کو کہتے ہیں کہ میں کیا تمہیں ان 2 دنوں اور ان 2 راتوں کے متعلق نہ بتاؤں ان جیسے دن اور رات کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی۔ ان 2 دنوں میں سے پہلا دن وہ ہے جب تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اللہ کی رضا یا اس کی ناراضگی کو لے کر آئے گا، اور دوسرا دن وہ ہے جب تجھے اللہ کے روز قیامت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پھر وہ تمہارے نام اعمال تمہارے دائیں ہاتھ میں یا تمہارے بائیں ہاتھ میں دے دے گا۔ اور ان 2 راتوں میں سے پہلی رات وہ ہے جب میت کو قبر میں گزارنی ہوگی، اور دوسری رات وہ ہے جس کو صبح قیامت قائم ہوگی۔ کیا برے لوگوں کا یہ گمان ہے کہ انہیں نیک لوگوں جیسا کر دیں؟ کیا ان کا جینا مرنا ایک جیسا ہوگا؟
ہرگز نہیں. اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربکم راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے اطمینان والی روح تو اپنے رب کی طرف چل اس طرح کی بات اس سے راضی ہے اور پھر میری بندوں میں شامل ہو جا اور پھر میری جنت میں چلی جا. یہ خوشخبری مومن کو اس کے موت کے وقت دی جاتی ہے. گویا کہ اس کی موت بھی آسان ہوتی ہے اور اس پر اس وقت آتی ہے جبکہ وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کے متعلق فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. اور اگر آپ اس وقت کو دیکھیں جبکہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے, فرشتے ان سے کہہ رہے ہوں گے کہ اپنی جانیں نکالو اور آپ تم کو ذلت اور رسوائی کی سزا دی جاتی ہے جو تم اللہ پر جھوٹ بولتے تھے اور اس کی آیات پر تکبر کرتے تھے. حالت ان نافرمانوں کی فرشتے ان کی جانیں نکالنے پر تیار نہیں ہوتے ہیں. فرشتے اسے حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنی جانیں خود نکالیں اور اسی وقت اسے عذاب الہی کی دھمکی سنا دی جاتی ہے. جبکہ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے اپنے فرما بردار بندوں اور نافرمانوں کے موت کے متعلق فرمایا. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمان بندوں کے بارے میں بتایا الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم خبير فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. اور جو اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرنے لگیں گے تو وہ کہیں گے آپ اپنے عظمتی سے کہیں گے میں تو کوئی برا کام نہیں کرتا تھا. فرشتے ان سے کہیں گے ہاں کیوں نہیں, اللہ تعالیٰ تمہاری عملوں کو خوب جانتا ہے اور تم ہمیشہ کے لیے جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ, بس یہ ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا. پھر اللہ تعالیٰ اپنے نیک فرما بردار بندوں کے بارے میں بتاتا ہے الذین تتوفاهم الملائکۃ طیبین سلام علیکم ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون. وہ جن کی جانیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں جبکہ وہ پاک و صاف ہوتے ہیں. فرشتے ان سے کہتے ہیں تم پر سلامتی ہے, تم جنت میں چلے جاؤ ان اعمال کے بدلے جو تم دنیا میں کرتے تھے. یہ حالت تھی ان فرما بردار بندوں کی. فرشتے اسے موت کے وقت ہی اسے جنت کی خوشخبری سنا دیتے ہیں اور نافرمانوں کی اسے عذاب الہی کی دھمکی سنا دیتے ہیں. کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے, ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے. اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب تمام مسلمانوں کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الکریم انہ تعالی جواد کریم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم